अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ख़ान। आज एक अहम मौजू पर बात करना मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूं। वो है सोशल मीडिया का जो इस वक्त बैन किया गया है हुकूमत की जानिब से। हमने देखा कि माजी के अंदर जब इलेक्शन कैंपेन चलाई जा रही थी, एक ख़ास सियासी जमात के जब कन्वेंशंस हुआ करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर सोशल मीडिया को बैन किया जाता था, मुख्तलिफ सोशल ऐप्स को बैन किया जाने लगा। और ये तारीख कोई नई नहीं है, माजी के अंदर भी हम देखते हैं। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो रहमान मलिक साहब वजारत दाखिला के मनसब पर फाइज थे, तब हम देखते थे इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी जाती थी और मोबाइल नेटवर्क्स भी मुअत्तल कर दिए जाते थे। उसके बाद हमने वक्तन फ़वक्तन नून लीग की गवर्नमेंट भी देखा और PTI गवर्नमेंट भी हमने ये देखा कि सोशल मीडिया को बैन किया जाने लगा। आज हम इस मौजू को लेकर बैठे कि ये तसलसल बरकरार है। कभी भी हम ये देखते हैं कि बिना किसी इत्तला के बगैर बताए जो है सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है। और आज सूरत हाल ये है कि एक ख़ास एप्लीकेशन, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल ऐप की, तो वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर बंद है। लोग आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, लोग आवाज़ उठाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको आवाज़ उठाने नहीं दी जा रही है। ये हो गया कहानी का एक रुख। लेकिन दूसरे रुख के ऊपर आज मैं बात करना इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ। वो रुख ये है कि सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ, बेलगाम घोड़ा है। अब हमने ये देखा पिछली हुकूमत से अब तक का जो एक टाइम स्केड्यूल है, टाइम पीरियड है, उसके अंदर लोगों ने सोशल मीडिया को मनफी तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इखलाकियात से, जो इखलाकियात की एक लकीर होती है, उससे ज़्यादा नीचे गिरकर उस सोशल मीडिया के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। और जिसके बाइस हमने ये देखा कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी नेगेटिव बड़ा इमेज जो है वो बिल्ड होने लगा पाकिस्तान का। इस तनाजुर के अंदर हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर फैसले किए गए, पावर कॉरिडोर्स ने ये जो है वो फैसले किए हैं कि इस सोशल मीडिया को बैन किया जाए। न सिर्फ बैन किया जाए बल्कि उन लोगों के खिलाफ जो कैंपेन चलाते नजर आए, बड़े अहम ओहदों पर जो लोग फाइज हैं, उनके खिलाफ काफ़ी कैंपेन्स चलाई गई, काफ़ी लान तान की गई, काफ़ी मुगल्लिज़ात जो है वो कमेंट्स के अंदर की गई, वीडियोस बनाई गई, तो उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन भी हुआ। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एंकर पर्सन हैं शाइस्ता शहजाद। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। और वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर हैं वॉइस ऑफ पंजाब के जुल्क़दर साहब, जुल्क़दर हैदर हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया, वीडियो लिंक पर हैं। और आयशा हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आयशा सईद गौरी। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं शाइस्ता आपसे ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा जी। ये जो इस वक्त बैन चल रहा है सोशल मीडिया ऐप्स का, आप इसको कैसे देखती हैं? मैंने दोनों रुख अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बता दिए कि सिक्के का एक रुख ये है और दूसरा जो कीचड़ के अंदर धंसा हुआ है वो भी रुख सामने रख दिया। आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और फिर प्रोग्राम्स भी अपने जो होते हैं वो हम वहाँ पर जाकर पोस्ट करते हैं। आप कैसे देख रही हैं इस फैसले को? बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताई कि ये एक बेलगाम घोड़ा है, इसको कंट्रोल करना या इसकी लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम बात करते हैं मेन स्ट्रीम चैनल्स की, जिस तरह से हम मीडिया इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं पिछले बहुत से सालों से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर तो एक आप लाइन खींच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम ये सब नहीं कर सकते। जिसके पास जो भी अकाउंट है सोशल मीडिया के किसी भी एप्लीकेशन का, वो उसके अंदर जो मवाद चाहे, जो कंटेंट, जो स्क्रिप्ट, जो उसके माइंड में आए, वो वहाँ पर लिख भी सकता है, रिकॉर्ड करके भी डाल सकता है। तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उस सर्टेन एप्लीकेशंस के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा हुकूमत की तरफ से या फिर बाय द लॉ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप YouTube की बात करते हैं तो YouTube की अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप उनको वायलेट करते हैं तो वहाँ पर वो आपको एक पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन ज़रूर देता है, कॉल अप नोटिस ज़रूर भेजता है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर नहीं है। अब ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और इतनी ख़तरनाक हद तक वो प्रोपेगेंडा आगे बढ़ गया था कि अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इम्पोज की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको मैं तो सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक डेंजरस लेवल पर अंदर जा रही थी, आगे बढ़ रही थी, तो उसको रोकना, उसको स्टॉप करना किसी ना किसी लेवल पे ज़रूरी था और वही हुकूमत ने किया। क्योंकि अगर मुल्क की सलामती की बात आती है, जिस तरह से आप कह रहे थे, मुल्क की बका की, मुल्क के इस्तेहकाम की बात आती है, तो वहाँ पर हम सब लोग एक हैं, वहाँ पर यूनाइटेड हैं। तो किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म से अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ बता रहे हैं
جس میں ہمارا نقصان ہے, ہمارے ملک کا نقصان ہے, تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. اور اگر اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے کچھ وقت کے لیے, تو اگر اس کو اڈاپٹ کیا گیا اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. تو اس وجہ سے ذوالقدر, آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو, یہ جو اس وقت بین کیا گیا ہے سوشل میڈیا کی جو اپلیکیشنز ہیں, آپ کا بھی جو ہے وہ کام تمام سوشل میڈیا ایپس پر ہوتا ہے, کیا یہ جو فیصلہ ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو جو ایک خاص طور پر آواز اٹھا رہا تھا اس لیے, یا پھر اخلاقیات سے گر چکے ہیں اب ہمارے اندر وہ اخلاقی اقدار نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے, کیا ویڈیو بنانی ہے, جو من میں آئے, جو دل میں آئے وہ پوسٹ کر دینا ہے؟ لال بھائی, اس کے دو رخ ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ لوگ اتنے اخلاقیات سے گھر چکے ہیں, وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کے خلاف سر عام بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور ڈن یہ کہ اخلاقیات سے اتنے گھر چکے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس سے ان کی کوئی بھی عمل ایسا پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو بالکل لوگ سوچے سمجھے بغیر پوسٹ کر رہے ہیں. اور اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جو نقصان ہو رہا ہے, ہم خود اس پہ سوشل میڈیا پہ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں. تو جیسے کبھی ٹویٹر آف ہو جاتا ہے, کبھی فیس بک کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے, کبھی یوٹیوب کا سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اسے پاکستان کی معیشت کو بھی یعنی کہ اور کافی نقصان پہنچ رہا ہے. اور سوشل ورکر ہیں جن کا کام ہی ان پلیٹ فارمز پہ ہے, جن کا کام ہی ان سے چلتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں, ان کا کام یوٹیوب سے چل رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ٹویٹر یوز کر رہے ہیں, ان کا کام ٹویٹر سے چل رہا ہے. تو ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے. تو آئی تھنک سو کہ یہ بندش اس قدر نہیں ہونی چاہیے. ہاں سرور ڈاؤن ہو, لیکن کچھ حد تک ہو, کچھ لمٹ اس کی رکھی جائے. جو لمٹ کراس ہو, یا ایسے بندش ان لوگوں کے خلاف کی جائے کہ جو کہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں, جو اس کا پراپر یوز کر رہے ہیں اپنے. ٹھیک ہے عائشہ, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, آپ لوگوں کا میں نے کانٹینٹ دیکھا ہے کہ آپ لوگ کانٹینٹ کریٹر ہیں اور بڑا اچھا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا ایپس کے اوپر, اس کانٹینٹ کو آگے جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو بین اس وقت لگا دیا گیا ہے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر, اور خاص طور پر کچھ ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر پہلے ہی بزنس اور ریونیو جنریٹ ہوا کرتا ہے, تو آپ لوگوں کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس بین سے کہ ایک طرف ملکی سلامتی کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا جو اپنا کانٹینٹ ہے وہ بھی رکا ہوا ہے کہیں نہ کہیں؟ تھینک یو سو مچ بلال, آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک اٹھایا ہے. بالکل بین ہونے سے ہمارے ریونیو پہ بہت فرق پڑ رہا ہے, اور سوشل میڈیا بین ہونے کا کوئی اس میں اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا بین کرنا چاہیے. ہمیں اس کے سولوشنس کے سائڈ پہ جانا چاہیے, کیونکہ ہم جیسے کانٹینٹ کریٹر ادھر سے ارننگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کانٹینٹ کریٹ کر کے یہاں سے ارن کر رہے ہیں. اگر ہم ایسے پلیٹ فارم کو بند کر دیں گے تو ان کی ارننگ نہیں ہوگی. تو رادر دین یہ کہ ہم ان کو بین کریں, ہم ایسے کریٹرز کو ڈھونڈیں جو اس طرح کی فحاشی پھیلا رہے ہیں, جو اس طرح کے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, جو سیاسی طور پہ بھی اس میں الٹے سیدھے کانٹینٹ بنا کے الٹی سیدھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. ہم ان کو ٹارگٹ کریں. یہ ہماری حکومت کے سائڈ سے ہونا چاہیے کہ ان کی ویڈیوز اٹھائیں, ان کے اکاؤنٹ کو ہیک کریں, اینڈ نہ کہ صرف ان کے اکاؤنٹ ہیک کر کے بند کریں, ہم ان کے اکاؤنٹ کو بین کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں, شائستہ میں آپ کی طرف یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم پریسائزلی اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں, جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ بین کرنا حل نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کو سہولت کاری کے انداز میں کام کر رہے ہیں یا کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اچھا, کیسے کریک ڈاؤن ہوگا؟ اگر عائشہ کا یہ کویشچن ٹھیک ہے, ان کے نزدیک یہ سوال اٹھتا ہے, تو دیکھیں اگر آپ میرا ایک اکاؤنٹ بین کریں گے نا, فار ایگزامپل میں وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہی ہوں, آپ میرا ایک اکاؤنٹ بین کریں گے, میں اور اکاؤنٹ بنا لوں گی, پھر ایک اور اکاؤنٹ بنا لوں گی, پھر ایک اور اکاؤنٹ بنا لوں گی, ایک سرٹن لیول کے اوپر. ہم اس کو حکومتی طور پہ کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اس کو پراپر لے کے چلیں, اگر ہم ان کے بیک ٹو بیک اکاؤنٹ بین کر رہے ہیں, ہم ان کے نیشنلی طور پہ ہم ان کے NIC کے تھرو ان کی ڈیٹیلز نکال رہے ہیں, تو ایسا ناممکن ہے کہ ہماری حکومت عائشہ جو بتا رہی ہے کہ بہت سے اکاؤنٹس جو ہے نا عائشہ وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اچھا, ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ تقریباً 88 لاکھ یعنی کہ 88 لاکھ
یا پھر 8.8 ملین اگر بات کر لی جائے تو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے شائستہ کہ ان کو کیسے لگام ڈالی جائے؟ کیونکہ ان دی اینڈ اگر ہم لارجر اسکیل کے اوپر بات کرتے ہیں تو پاکستان کا امیج بڑا نیگیٹو جا رہا ہے اس وقت. تو یہ بات جو ہو رہی ہے نا کہ اکاؤنٹس کو بین کرنا، آپ ان کے اکاؤنٹس کو کیسے بین کریں گے؟ جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز ہیں وہ اپنے حساب سے اب اگر آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں جو ملک کے اندر ایک سرٹن پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو آپ ان کو کیسے بین کریں گے؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو آسان حل اور انیشیل لیول کے اوپر جو ایک سولوشن تھا وہی گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے کہ انیشیلی ان اپلیکیشنز کو ڈاؤن کر دیا، ان کی ایکسس کو پھر لوگ وی پی این کے تھرو یوز کر رہے ہیں. وہاں پر ایک بڑا ایشو ہے، وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہ جو آپ سولوشن کہہ رہے ہیں، سولوشن اتنا آسان اور اتنا امیجیٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ذوالقدر، ذرا آپ نے کانورسیشن سنی ہوگی دونوں ہمارے معزز مہمانوں کی. آپ بتا دیجئے کہ اس سوشل میڈیا کے بین کو اور ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو، اس کے علاوہ کوئی تیسرا حل ہے یا پھر اسی جو فیصلے کو آگے لے کر چلنا چاہیے کہ بین کرنا ہی ایک مستقل حل ہے؟ دیکھیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایکٹیوسٹ جو فحاشی پہ کام کر رہا ہے، جو پھیلا رہا ہے، یا جو پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، ڈیمیج کر رہا ہے، تو ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ایسا قانون لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ اس سے رک جائے، ان کے اکاؤنٹس بین کیے جائیں، ان کو وارننگز دی جائے. بہت سے ادارے ہیں پاکستان کے جو اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، جو بہت سے ویب سائٹ سے ایپس جو باہر رن اپ ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہو رہی، ان کو روکا جاتا ہے. تو ہم ایسے ان کو روک سکتے ہیں. اس کا یہ حل تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک سرور ڈاؤن کرتے، ایک ایپ کوئی ڈاؤن کرتے، پاکستان پہ جو یوزر ہیں اس کے وہ سب اس کو نقصان اٹھائیں. اس کا یہ حل تو نہیں ہو سکتا. آپ جیسے یوٹیوب سے کتنے لوگ ارننگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹویٹر سے کر رہے ہیں، فیس بک سے کر رہے ہیں. جب سرور ڈاؤن ہوگا ان کا سب کی ارننگ بھی رک جائے گی، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچنا بھی رک جائے گا. یہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے نا. تو ہمیں پوزیٹیولی ہو کے سوچنا ہے اور کوئی ایسا ایپ یا کوئی ایسی چیز سرور لے کے آنا ہے جس سے کہ یہ ساری چیزیں رک جائے. یہ پاکستان کے جو اداروں کے خلاف یا سلامتی کے خلاف جو یہ کمپینز رن اپ کر رہے ہیں تو ان کو روکا جائے، نہ کہ آپ پورے ایپ کا سرور ڈاؤن کریں. اچھا، اس وقت ایک اور ایشو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں، ماضی کے اندر بھی حکومتیں گزری ہیں اور ابھی بھی جو حکومت ہے وہ سوشل میڈیا کے بہتر استعمال کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ذوالقدر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اور زیادہ اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اور زیادہ فلرش ہو سکتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا ایک قانون ہے، ایک لا ہے، اس کے طور طریقے سے یوز ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں میں آپ سے پوچھنے والا، لیکن مجھے ایک وقفے کی جو ہے وہ کال دی گئی، وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے اور ذوالقدر کے اس سوال کو جو ہے وہ جواب میں بدلیں گے.